السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، عزیز ساتھیو، قربانی کے ایام کتنے ہیں اور کس وقت میں قربانی کرنا جائز ہے؟ قربانی کے 3 دن ہیں، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ۔ یہ 3 دن ہیں۔ 10 تاریخ یعنی بقرعید کا دن، اور اس کے بعد ایک دن، اس کے بعد ایک دن، یعنی 3 دن تک قربانی کر سکتے ہیں، اور 3 ہی دن قربانی ہوتی ہے، اس کے بعد قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے دن جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، یعنی شہر ہو یا کوئی بستی ہو، جہاں بھی عید کی نماز ہوتی ہو، شہر والے عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی قربانی کریں گے۔ ان کے لیے عید کا دن ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یا شہر میں کہیں بھی ایک جگہ عید کی نماز ہو جائے تو باقی لوگ جو ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی خود عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، عید کی نماز ہونا ضروری ہے۔ شہر میں عید کی نماز ہونا ضروری ہے، یعنی کہیں اگر 7 بجے عید کی نماز ہو گئی، بقرعید کے دن عید کی نماز ہو گئی 7 بجے، اور آپ نے عید کی نماز نہیں ادا کی، ابھی آپ کو معلوم ہوا کہ مجھ سے 5-6 کلومیٹر دور ایک عیدگاہ ہے، وہاں پر عید کی نماز ہو چکی ہے، اور آپ نے عید کی نماز نہیں ادا کی، تو آپ کا جو اپنا جانور ہے آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، قربانی ہو جائے گی۔ یعنی آپ کا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، نماز کا ہو جانا یہ ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ یعنی شہر میں کسی ایک جگہ پر عید ہو جائے، اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہو، آپ کو خود کو نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، پہلی بات یہ شہر والوں کے لیے ہے۔ اور گاؤں میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، یعنی جہاں جمعہ بھی نہیں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جہاں جمعہ نہیں ہوگا تو وہاں عید کی نماز بھی نہیں ہوگی، تو جن گاؤں میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، ان گاؤں والوں کے لیے قربانی کا جو وقت ہے وہ 10 تاریخ، یعنی جس دن عید ہوتی ہے، بقرعید ہوتی ہے، 10 تاریخ کو فجر کی جب اذان ہو جاتی ہے تو فجر کی اذان کے بعد وہ لوگ کبھی بھی اپنی قربانی کر سکتے ہیں، کبھی بھی، کیونکہ وہاں تو عید کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ بے شک یہ گاؤں والے چاہے کہیں اور جا کر عید کی نماز پڑھ کر آتا ہوں، لیکن اگر اس گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی تو یہاں پر فجر کی اذان کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، قربانی کرنا جائز ہے، قربانی ہو جائے گی۔ یعنی ان لوگوں کو ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ لوگ یہ سوچیں کہ بھئی یہ تو گاؤں ہے اور ہم شہر جائیں گے، عید کی نماز پڑھیں گے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد آئیں گے اور آنے کے بعد جو ہے وہ قربانی کریں گے۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے، ایسا سوچنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جو شہر میں عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ گاؤں میں رہتے ہوئے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، فجر کی اذان کے بعد، یعنی 10 تاریخ کو جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس دن 10 تاریخ کو فجر کی اذان کے بعد یہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں، ان کی قربانی ہو جائے گی، چاہے انہوں نے عید کی نماز ادا کی ہو یا نہ کی ہو، کیونکہ یہ گاؤں ہے اور یہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو ان کے لیے قربانی جائز ہے۔ تو قربانی کب سے ہے؟ قربانی 10 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر گاؤں والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے 10 تاریخ کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی 10 تاریخ سے شروع ہوگی، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ کی مغرب کی اذان تک، یعنی 12 تاریخ کی عصر کے بعد تک، مغرب سے پہلے پہلے، جب مغرب کی اذان کا وقت ہو تو مغرب کی اذان سے پہلے پہلے، یعنی غروب سے پہلے پہلے ہی قربانی کر لے۔ اگر غروب کے بعد تیسرے دن قربانی کی تو قربانی ادا نہیں ہوگی، پہلے پہلے ہی قربانی کرنا ہے۔ اور ان 3 دنوں میں سے کسی دن بھی قربانی کر سکتے ہیں، افضل یہ ہے کہ پہلے دن کیا جائے، افضل۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی پہلے دن نہیں کرے گا تو دوسرے دن اس کو ثواب نہیں ملے گا، تیسرے دن ثواب نہیں ملے گا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ثواب سب کے لیے برابر ہے، قربانی کا ثواب تینوں دن برابر ہے، چاہے آپ 10 تاریخ کو کریں، 11 کو کریں، 12 کو کریں، تینوں دن، لیکن افضل بہتر یہ ہے کہ پہلے دن، شروع کے دن کی جائے، لیکن اس سے ثواب میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو پہلے دن کریں گے، پہلے دن کا زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن کا کم ثواب، تیسرے دن کا اور کم ثواب، ایسا نہیں ہے، ثواب کم زیادہ نہیں ہوتا۔ افضل طریقہ اور بہتر یہ ہے کہ پہلے دن کر لی جائے۔ کوئی آدمی اگر پہلے دن نہیں کر سکا تو کوئی مصیبت کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی ثواب کم نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ رات میں یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے جس زمانے میں یہ لائٹ کا انتظام نہیں تھا، معلوم نہیں ہوتا تھا، اندھیر ہوتا تھا، اور اندھیر میں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کہاں اس کی گردن ہے، کہاں اس کے پیر ہے، کہاں سر ہے، پکڑنے میں بھی پریشانی ہوتی تھی اور ذبح کرنے والوں کو ذبح کرنے میں بھی پریشانی ہوتی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اب اس زمانے میں لائٹ کا ایسا انتظام ہے، رات میں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ رات ہے کہ دن ہے۔ شہر میں آپ چلے جائیں، معلوم نہیں ہوگا، 12-1 بجے تک لوگ جو ہے وہ ہوشیار رہتے ہیں، 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک لوگ سوتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا رات ہو گئی۔ اب گاؤں میں تو 8 بجے رات ہو جاتی ہے، لیکن شہر میں تو رات میں 1 بجے 2 بجے رات ہوتی ہے،
اور 1-2 بجے بھی وہ سونے کی کوشش کرتے ہیں تو سو جاتے ہیں، ورنہ باہر نکل کے ایسا لگتا نہیں ہے کہ رات دن ہی لگتا ہے۔ تو اس زمانے میں آدمی رات میں بھی قربانی کر سکتا ہے، دن میں بھی قربانی کر سکتا ہے، رات میں کسی بھی وقت قربانی کر سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد قربانی کرنا ہے، سورج غروب ہونے تک وقت، ایسا نہیں ہے۔ 10 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ کی مغرب تک، مغرب سے پہلے جو مغرب کی اذان ہے، مغرب سے پہلے غروب تک، وہ کبھی بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، دن میں ہو، رات میں ہو، شام میں ہو، دوپہر میں ہو، صبح میں ہو، 12 بجے رات کو، 2 بجے رات کو، 3 بجے رات کو، 4 بجے رات کو، جب چاہے آپ قربانی کر سکتے ہیں، آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلنے کے بعد قربانی کرنا ہے، دن میں ہی قربانی کرنا ہے، مغرب کے بعد نہیں کرنا ہے، مغرب کے بعد نہیں کرنا ہے، یا عشاء کے بعد نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس لائٹ کا انتظام ہے، اگر آپ کے پاس لائٹ کا اور بجلی کا انتظام ہے تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس لائٹ کا انتظام نہیں ہے، آپ ایسی جگہ رہتے ہو جہاں لائٹ کوئی ہے ہی نہیں، لائٹ آتی ہی نہیں، بالکل اندھیر ہے، دکھتا نہیں ہے، تو وہاں نہیں، وہاں تو دن میں ہی کی جائے گی۔ لیکن جہاں لائٹوں کا انتظام ہے، ہر چیز کا انتظام ہے، وہاں پر آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی۔